السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بشیر فاروق صاحب جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹوں کے سردار ہیں۔ بشیر فاروق بھائی جھوٹوں کے سردار ہیں، اور جہاں چندہ ملتا ہے نا، جس طرف چندے کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف وہ جھک جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کو میں ہاتھ میں لے کر میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے شکاگو میں مجھے کہا تھا کہ دعوت اسلامی والوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا کام یہاں تک ہے۔ اگر ان کی حرکتیں نہ ہوتی تو ان کا کام بہت عروج پہ ہوتا۔ اور یہ بات جب میں نے ہماری شورا کی میٹنگ میں نے جب بولی تو انہوں نے فوراً بول دیا کہ نہیں، میں نے دعوت اسلامی کی سختیوں کی کہا تھا، میں نے سختیوں کا کہا تھا۔ میں باخدا کہتا ہوں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے، یا پھر بشیر فاروق قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے بولے کہ اس نے سختیوں کہا تھا، سختیاں نہیں کہی تھی، اس نے حرکتیں کہی تھی، اور یہ مسجد شورا کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے کہا تھا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اس نے پہلے بھی ہم کو جھوٹ بولا کہ ہم شکاگو میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا سینٹر کھولنے کے لیے آپ کو پوری ہیلپ کریں گے۔ جب یہ شکاگو آئے، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ہماری ہیلپ کرو، تو ہم آپ کو اتنا چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا ہم ہیلپ کریں گے۔ تو بولتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہو؟ تو بشیر فاروق بھائی آپ نے ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا کیا؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرا 22 سال کا پرانا خواب پورا ہوگا اشرف بھائی، آپ ہمارے لیے چندہ کر دو گے؟ تو ہم نے جب آپ کے لیے چندہ شروع کیا تو سب سے پہلے دعوت اسلامی والوں نے ہم کو کک آؤٹ کر دیا کہ آپ چلانے کا چندہ۔ اتنی نفرت ہے ان کے اندر، خدا کی قسم، کہ دعوت اسلامی والے ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور منہ پہ یہ اتنے میٹھے بنتے ہیں، خدا کی قسم لعنت ہے ان کے جھوٹ پر۔ ان کی شکل پہ تو کو 12 بج رہے ہیں، اتنا یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنا یہ پڑھتے ہیں، یہ سب بیکار ہے، سب ڈھکوسلا ہے، سب پیسہ جمع کرنے کا ہی کام ہے ان کا۔ دعوت اسلامی کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا، ان کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا۔ جب انہوں نے سیلانی ویلفیئر کھولا تھا نا، تو ان کو اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو، تم جن ممبروں کے علاقے میں آگے بیٹھ گئے، سارے چندہ دینے والے تو یہاں بیٹھے ہیں، تو دعوت اسلامی کا چندہ دب جائے گا۔ یہ چندے کی تو لڑائی ان کی بہت پرانی ہے، اور مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی لڑائی میں پس جاؤں گا، کہ ان کا چندہ جمع کرنے پر میرے کو دعوت اسلامی والے بولیں گے کہ نکلو، کیونکہ تم سیلانی کا چندہ جمع کر رہے ہو۔ اور خدا کی قسم شورا میں یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ ہگتے ہیں، ساتھ موتتے ہیں، اور منہ پہ یہ اتنا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں، اور دل میں اتنی نفرتیں رکھتے ہیں یہ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ بشیر فاروق نے بولا تھا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اشرف بھائی سے میں نے پاکستان میں وعدہ کیا تھا، امریکہ میں، کہ میں آپ کو مسجد شورا سے ملاؤں گا۔ تو حاجی عمران نے کہا کہ چلو بشیر بھائی آپ یہ ویڈیو بنا دو کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اشرف بھائی سے، وہ آپ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اچھا میں پوچھ بھی رہا ہوں، مجھے ان کی نیت پہ شک پڑ گیا تھا، میں پوچھ بھی رہا ہوں بشیر بھائی آپ کیا بولو گے؟ بولے آپ سن لو نا، آپ سن لو۔ میں کہا نہیں آپ کیا بولو گے مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ دیکھو قرآن پاک میرے ہاتھ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیا بولو گے؟ تو بولے یہی بولوں گا بس۔ تو میں کہا کوئی غلط بات نہیں بولنا، تو بولے بولو تو آپ ڈیلیٹ کرا دینا۔ تو دیکھو ڈیلیٹ بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی اشرف بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا مسجد شورا سے ملانے کا، تو میں نے آج ان کو ملا دیا ہے، اور آگے سے خود ڈیڑھ ہوشیاری یہ چاٹنے کے چکر میں، شورا کی چاٹنے کے چکر میں بولے کہ ان کو قاضی وقت سے 80 کوڑے۔ ارے 80 کوڑے کی تو بات ہی نہیں ہے، کوئی شراب کا الزام تھوڑی لگایا تھا، کوئی زنا کا جھوٹا الزام تھوڑی لگایا تھا، زنا کے جھوٹے الزام پہ 80 کوڑے لگتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں ہم عالم ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بات پر 80 کوڑے کی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہے یہ چاٹنے کے چکر میں انہوں نے میرے کو نیگیٹو کر دیا۔ ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کا ہم چندہ امریکہ میں جمع کر رہے ہیں، اب 80 کوڑے کھانے والے سے یہ چندہ جمع کرائیں گے؟ ان کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ ان کے مفاد میں کیا بات ہے اور ان کے مفاد میں کیا بات نہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ میرے خلاف بات کی۔ اب ان کے لیے ہم چندہ کریں گے امریکہ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان کا چندہ توڑیں گے ہم، چندہ ان کا بھی توڑیں گے، ان کا بھی توڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جن کے اندر جو فلاں جن کی جو جان ہے وہ فلاں طوطے میں ہے، تو طوطے کی گردن موڑ دو تو جن مر جائے گا۔ ان کی جو جان ہے وہ چندے میں ہے، ان کا چندہ توڑ دو یہ دونوں جن مر جائیں گے، آفریت کے جن ہیں یہ دونوں۔ اور یہ اہل سنت پر عذاب ہے، خدا کی قسم یہ عذاب ہے اہل سنت کے اوپر۔ یہ سنیوں کے جیب خالی کر رہے ہیں اور اپنے مفاد، اپنی پسند کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ چندہ اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو بشیر فاروق جو دوائیاں دے رہا ہے وہ کوئی مدنی ہے ان کا پرانا، وہ سڑی ہوئی دوائیاں ہیں، خدا کی قسم لوگ دوائیاں پھینک دیتے لے جا کے، لیکن اس کا پیٹ بھر رہا ہے وہ،
उसी से दवाइयां खरीदता है, बाहर की दवाएं नहीं देता। ये लोकल पाकिस्तान की दवाएं वो कोई असर ही नहीं करती हैं, और ये अपनों को बांटते हैं। इनका जो राशन है इतना सड़ा हुआ है, मुझे एक मदरसे वाले ने बोला कि इनका राशन तो मैं फेंक देता हूँ, शरफ मुझे तो चाहिए नहीं। PIB में उनका मदरसा है, वो बोलते सड़ा हुआ जानवर को खिलाने का चंदा क्या राशन हमें देते हैं। तो राशन वाले इनके अपने, बकरे वाले इनके अपने, दवाइयां वाले इनके अपने, अपनों को नवाजते हैं ये, और जहां इनको फायदा मिलता है ना उसको नवाजते हैं। ये जो पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत के मदारिस हैं ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, अपनी मर्जी के काम लेते हैं। अरे चंदा अवाम का है, अवाम का चंदा तुम उनको तो अपनी जेब से देते हो? तुम्हारे बाप को कोई कारोबार है? तुम अवाम का चंदा लेके उनको देते हो और उनको ब्लैकमेल करते हो। बेगैर तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये काम करो। तुम बोलते हो कि हम दुखी उम्मत का सहारा है। तुम उम्मत को दुखी करने वाले लोग हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, बेगैरत झूठे हो, झूठे पर अल्लाह की लानत है। साबित करो अगर तुमने ये बात नहीं की मुझे। बशीर फारूक मैं तुमको चैलेंज देता हूं, और उठाओ कुरान और बोलो कि तुमने नहीं कहा था कि दावत इस्लामी की हरकतों की वजह से, शूरा की हरकतों की वजह से ये काम हुआ है। इतना काम इनका डाउन हो गया, वरना इनका काम बहुत उरूज पे होता। जवाब दो मेरी बात का बशीर फारूक। अगर तुमने माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है, जरा भी तुम्हारे अंदर गैरत है, तो जवाब दो मेरे को इस बात का। बशीर फारूक, एक जमाना था तुम टीवी पे नहीं आते थे, और तुमने कितने लोगों को वादा किया था कि मैं टीवी पे कभी भी नहीं आऊंगा, फिर भी तुम टीवी पे आए। और आए कैसे? जब तुमको जियो पे आना था ना, तुमने आमिर लियाकत को रिक्वेस्ट की कि मुझे जियो पे ले आओ। उसने तुमको बोला 1 करोड़ रुपया दोगे तो तुमको जियो पे लूंगा। तुमने आमिर लियाकत हुसैन को 1 करोड़ रुपया दिया जियो पे आने के लिए। इतने तुम शोहरत के भूखे हो, इतने तुम शोहरत के मोहताज हो। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, उनको शोहरत की मोहताज होती, अल्लाह खुद उनको मशहूर करता है, और तुम खुद से खुद को मशहूर करते हो। लानत है ऐसी मशहूरी पर।